بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکتوں والا ماہ جو ماہ رمضان کے نام سے مشہور ہے، ہماری زندگی میں آ چکا ہے، لیکن اس ماہ کی قدر نہیں کی جا رہی۔ یہ اللہ کا مہمان، صحیح معنوں میں اس کی قدر نہیں ہو رہی۔ جس طرح اس ماہ کی قدر کرنے کا ہمارا حق تھا، ہم نے اس ماہ کی مہمان نوازی اس طرح نہیں کی۔ یہ اللہ کا مہمان ہے۔ یہ آج ماہ رمضان کا تیسرا جمعۃ المبارک، ماہ رمضان اختتام کے دنوں کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن آج 20واں روزہ ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کی صحیح معنوں میں عزت نہیں کی۔ کیسے کہ عام روٹین میں ہماری جو زندگی گزر رہی تھی، اس ماہ میں بھی ہماری وہی کنڈیشن ہے۔ عام دنوں میں جمعے والے دن اذانیں آتی، ہم کبھی ٹائم پر نہیں پہنچتے تھے۔ جمعہ تو ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے، لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، 5 مرتبہ ندا آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ عام ماہ میں بھی دن میں 5 مرتبہ ندا آتی تھی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ آج ماہ رمضان کے دنوں میں بھی دن میں 5 مرتبہ ندا آتی ہے، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ جو کاروبار میں مصروف بیٹھا ہے وہ کاروبار میں ہے، جو دکان پر سودا بیچ رہا ہے اسی طرح مصروف ہے، جو گھر میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہے مہمانوں میں مصروف ہے، جو سو رہا ہے وہ سوئی جا رہا ہے۔ کوئی پرواہ نہیں ہے نماز کی۔ جس طرح دوسرے ماہ گزر رہے تھے، اسی طرح یہ ماہ رمضان بھی گزر رہا ہے۔ یہ ماہ رمضان آیا کس لیے؟ یہ ماہ رمضان ہماری تربیت کے لیے آیا ہے۔ جس طرح والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر بن جائے، یہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان اس لیے بھیجا ہے کہ میرے بندوں کی تربیت صحیح معنوں میں ہو جائے۔ ایک ماہ جب میرے بندے قیام کریں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، تو ان کی تربیت ہو جائے گی 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی۔ لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے اللہ کے مہمان کی قدر ہی نہیں کی۔ حالانکہ اس ماہ کی بڑی فضیلت ہے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس ماہ کے روزے رکھتا ہے، کس طرح روزے رکھتا ہے؟ ان روزوں میں بے حیائی نہیں ہے، برائی نہیں ہے، گانے فلمیں، کوئی دغا بازی، دھوکہ، جھوٹ، فریب، کسی قسم کا شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہے۔ جو اس حالت میں روزہ رکھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ آج کا مسلمان روزے بھی رکھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ آج کا مسلمان روزے بھی رکھتا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے۔ آج کا مسلمان روزہ بھی رکھتا ہے، فریب بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبتیں بھی کرتا ہے، چغلیاں بھی کرتا ہے مسلمان، فریضہ ادا ہو رہا ہے۔ کس چیز کا فریضہ؟ صرف روزہ رکھا جا رہا ہے، منہ بند ہے۔ کس چیز سے؟ کھانے پینے سے۔ باقی عبادات سبھی ختم ہو چکی ہیں، غیبت بھی ہو رہی ہے، چغلی بھی چل رہی ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، نماز چھوٹ چکی ہے، ساری عبادت ختم ہو چکی ہیں، حقوق العباد بھی ختم ہے، بس منہ بند ہو چکا ہے۔ کیا ہے؟ روزہ رکھا ہے۔ صحیح معنوں میں ہم نے قدر ہی نہیں کی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے اللہ ہم پر روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے بندوں پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، شاید کہ وہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے تو سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، لیکن بندہ کہتا ہے نہیں اللہ، روزے نہیں رکھیں گے، غیبتیں چغلیاں سبھی کام چلیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، ہمیں جہنم دنیا بہتر اچھی لگتی ہے، بہتر ہے ہمارے لیے دنیا، آخرت جب آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ اس طرح کے باتیں کسی جاتے۔ آج دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کل قیامت والے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اس وقت کیا بنے گی؟ آج دنیا میں مغن ہو چکے، مصروف ہو چکے، کوئی کاروبار میں مصروف، کوئی کسی لحاظ سے، کوئی کسی لحاظ سے مصروف ہے، دین کی ہمیں پرواہ نہیں رہی۔ جس طرح عام ماہ میں ہماری روٹین تھی، ہم اسی طرح اپنے دنوں کو، ماہ رمضان کے دنوں کو گزار رہے ہیں۔ تربیت کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے کہ ہماری تربیت ہونی چاہیے، کہ وہ تربیت ہو ہی نہیں رہی۔ نمازیں پڑھنی چاہیے تھی، وہ نمازیں پڑھی نہیں جا رہی۔ گندم کا موسم ہے، ہر کوئی کٹائی میں لگا ہے، گندم نکالی جا رہی ہے، کوئی سبزیاں بیچ رہا ہے، کوئی کپڑے بیچ رہا ہے، ہر کوئی اپنے کاروبار میں مصروف ہے۔ تربیت کا، اپنی تربیت کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے کہ ہماری تربیت ہو جائے، ہماری تربیت ہوگی تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ لیکن نہیں، دنیا حاصل کرنے میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ فرضی روزہ، اس کی فضیلت، اس کا اجر شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ ہمارے نامہ اعمال میں بس روزے شمار ہو رہے ہیں، اجر نہیں کہ اتنے روزے رکھے ہیں، فلاں نے اتنے روزے رکھے ہیں۔ کیا صحیح معنوں میں بھی رکھے ہیں؟ اپنے دل میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے، لوگوں کی نظروں میں ہم روزے دار ہیں، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، کیا صورتحال بنے گی جب نامہ اعمال سامنے لایا جائے گا اور اس نامہ اعمال میں ہمارے روزے ہی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ سارا دن آدمی مزدوری کرے، مزدوری کے بعد اجرت نہ ملے، روتا ہے، بلبلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ میں نے سارا دن مزدوری کی ہے، مجھے اجرت دی جائے۔ لیکن کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرے نامہ اعمال میں روزے نہیں ہیں، اس وقت کیا بنے گی؟ اس وقت تو پیچھے آنے کا دن ہی نہیں ہوگا، اسی وقت فیصلہ ہوگا یہ کس لیے، کیوں نامہ اعمال میں روزے نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1903، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو روزہ رکھ کر جھوٹ، فریب، مکر، دھوکہ، شریعت کے خلاف کام کرتا ہے۔ ایسے آدمی کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ تو اس وقت کل قیامت والے دن کیا حال بنے گا؟ ہمارے دل میں خیال ہے کہ ہمارے روزے ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جا چکے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، ہمیں اجر ملے گا۔ لیکن کل قیامت والے دن جب اعلان ہو جائے گا تیرے نامہ اعمال میں تو ایک روزہ بھی نہیں ہے، تو اس وقت کل قیامت والے دن کوئی ماں باپ، اولاد، بیٹے، بیٹیاں، بہنیں، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت اگر ایک نیکی کی بھی کمی پڑ گئی تو کسی نے نہیں دینی۔ آج ماہ رمضان آیا ہے، اس کی قدر کیجئے، صحیح معنوں میں روزے رکھیے کہ جس طرح روزے رکھنے چاہیے روزہ رکھیے، جھوٹ سے بچیے۔ اور جھوٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ محبوب نے فرمایا جھوٹ سے بچو، جھوٹ فسق، نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف۔
یہ شریعت جھوٹ سے ویسے ہی منع کر رہی ہے. اسلام منع کرتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، روزے کی حالت میں جھوٹ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا، اور اگر تم روزے دار ہو، تم سے کوئی جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کہو انا صائم، میں روزے دار ہوں. محبوب نے منع کیا ہے کہ روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اور ہماری کنڈیشن، ہم روزہ رکھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا، سبھی روٹین وہی ہے جو عام دنوں میں چل رہی تھی، عام ماہ میں ہماری روٹین تھی. اصل میں ہم نے اس ماہ کی قدر ہی نہیں کی. اس ماہ کی کتنی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید کو اسی ماہ میں نازل کیا. یہ ماہ بھی برکتوں والا، قرآن مجید کتاب اللہ کی وہ بھی برکتوں والی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت اپنی کتاب کو اس ماہ میں، ماہ رمضان میں نازل کیا، جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہدایت بن کے آئی ہے. اور یہ کتاب کس رات کو، کس دن میں نازل ہوئی؟ رب کائنات نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اپنی اس بابرکت کتاب کو ماہ رمضان میں نازل کیا، اور ماہ رمضان کی اس رات میں نازل کیا جو 1000 سالوں کی راتوں سے بہتر ہے. انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس رات کو، اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے. یہ ماہ فضیلتوں والا، برکتوں والا، یہ کتاب برکتوں والی جو اسی ماہ میں نازل ہوئی. فرضی روزوں کی کتنی فضیلت ہے کہ شمار نہیں ہو سکتا اجر. نفلی روزے کا اجر حدیث میں معلوم ہے. محبوب نے فرمایا کہ جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت جتنا دور کر دیتے ہیں. اس کا چہرہ 70 سال کی مسافت جتنا دور ہو جاتا ہے جہنم کی آگ سے. یہ نفلی روزے کا ثواب ہے. تو ذرا سوچئے فرض روزوں کا کتنا ثواب ہوگا. کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے روزے رکھنا گوارا ہی نہیں کیے، اس ماہ کی قدر ہی نہیں کی. حالانکہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، عام روٹین کے مطابق جیسے چڑھتے تھے، لیکن کچھ چینجنگ آئی. کیا آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج 3 مرتبہ آمین کہا. آمین کہی. کیوں؟ کس لیے؟ صحابہ پریشان ہیں کہ عام روٹین سے آج عادت بدل گئی. آپ نے آمین کہی. کیوں؟ سوال کیا گیا، بتلایا گیا کہ آج جب میں منبر پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے. آگے کیا کہتے ہیں؟ اے محبوب جی، وہ بندہ ذلیل ہو جائے، بدبخت ہے، بدقسمت ہے، جس کی زندگی میں اس کے والدین زندہ ہوں اور وہ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا. وہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے، آدمی ذلیل و خوار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کی قبولیت کے لیے کیا کہا؟ آمین. بے اللہ قبول کرے. اسی طرح ہو. اور پھر محبوب نے فرمایا کہ جب میں نے منبر کے دوسرے سٹیپ پر پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ آدمی بھی بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے، جس کی زندگی میں رمضان جیسا عظیم مہینہ آتا ہے اور وہ اس رمضان کی قدر نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، قیام اللیل نہیں کرتا. بدبخت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس بد دعا کی قبولیت کے لیے کہا آمین، کہ اللہ اس کو قبول کرے. اسی طرح ہی ہو. اور تیسرا،
महबूब ने फरमाया कि जब मैंने मिंबर के तीसरे स्टेप पे पाँव रखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे कि वो आदमी भी बड़ा बदबख्त है, कंजूस है, बखील है कि जिसके कानों तक मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है और वो मुझ पर दरूद नहीं पड़ता। बतलाना ये चाहता हूं माह रमजान के हवाले से कि वो आदमी बड़ा बदबख्त है, बदकिस्मत है, उसका नसीब उसका साथ नहीं दे रहा कि उसकी जिंदगी में रमजान जैसा अजीम महीना आया है, वो रोजे नहीं रखता, क़यामुल लैल नहीं करता। अल्लाह अकबर अल्लाह, ये अजीम महीना, इसकी कदर कीजिए, इसकी फजीलत को जानिए, पहचानिए। और ये माह रमज़ान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माह में जो आदमी नफल नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला फ़र्ज के बराबर सवाब देते हैं, और जो इस माह में उम्रा करता है अल्लाह ताला हज का सवाब देते हैं, हज के बराबर सवाब है। ये इस माह की फजीलत है, हमने पहचानी नहीं, कदर ही नहीं की इस माह की। माह रमजान आम दिनों की तरह गुजर रहा है, देखते ही देखते आज 20वां रोजा आ चुका, घंटों की तरह दिन गुजर रहे हैं, मिनटों की तरह ऐसे जा रहे। क्या हमने इसकी सही मानों में कदर की है? हर कोई अपने गिरबान में झांक के उसका ज़मीर खुद जवाब देगा। मैं किसी को निशाना नहीं बनाना चाहता, उसका ज़मीर खुद बोल बोल के कहेगा हाँ कि तूने वाकई कदर की है, तूने माह रमज़ान की कदर की है, क़यामुल लैल किया, रोज़े रखे हैं, नमाजें पढ़ी हैं, हकूकुल इबाद पूरे किए हैं। और अगर तूने इस माह की कदर नहीं की होगी, तेरा ज़मीर बोल बोल के तुझे जवाब देगा नहीं नहीं तूने इस माह की कदर नहीं की। अभी भी वक्त है, अभी 10 रोजे बाकी हैं। अपनी सही मानों में तरबियत कर लीजिए कि माह रमज़ान हमारी तरबियत के लिए ही तो आया है। अल्लाह ताला इस माह में अपने बंदों की तरबियत करना चाहता है कि नमाजों की आदत पड़ जाए, क़यामुल लैल की आदत हो जाए, कुरान पढ़ने की आदत बन जाए। कुरान की बारी आई, ये कुरान फजीलत इतनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एक लफ्ज़ पढ़ता है अल्लाह ताला 10 नेकियां देता है। और माह रमज़ान में एक नेकी का अजर 70 तक बढ़ा दिया जाता है। माह रमज़ान में कुरान की तिलावत कीजिए। तिलावत तो दूर की बात है, जो कुरान पढ़ने वाले हमने उनकी कदर ही नहीं की। उनकी कदर किस वक़्त होगी? कुरान पढ़ने वालों की कदर किस वक़्त होगी? ये उस वक़्त होगी जब हम सही मानों में कुरान मजीद की कदर करेंगे। आम दुनिया में कोई उस्ताद हो, फिजिक्स का हो, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, ये किसी काम का दुकान पे काम सिखाता हो, उसकी इज्जत की जाती है। क्यों? कि मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है, इसने मुझे पढ़ाया है। लेकिन कारी कुरान, कुरान पढ़ाने वाला उस घर से निकला, उसने आके 2 बातें सुना दी। दूसरे घर से कोई आदमी निकला, उसने भी आके 2 बातें सुना दी। मस्जिद का ये काम नहीं हुआ, मस्जिद का फलां काम नहीं हुआ, आज लैट्रिनें नहीं धुली, सफ़े साफ नहीं है, कालीन साफ नहीं है, टूटियां खराब पड़ी हैं, तरह तरह की बातें सुनाई जाती हैं। और तनख्वाह 7,000 10,000 कि तनख्वाह ही है, और बातें भी उसी को सुनाई जाती हैं। मुलाजिम रखा है हमने, कोई कारी कुरान नहीं रखा हमने। असल में हमने कुरान की सही मानों में इज्जत नहीं की। अगर हम कुरान की इज्जत करते तो कुरान पढ़ने वालों की भी इज्जत करते। हमने जलीलो खार करके रख दिया उनको कि हमारे नौकर हैं, जो हम कहें वही करें। इंतजामिया तरह तरह की बातें सुनाती। ये माह रमजान, इस माह में आके कारी कुरान की कुछ थोड़ी बहुत इज्जत की जाती है। क्यों? कारी साहब, मौलाना साहब, हाफिज साहब आके इज्जत होनी शुरू हो गई।
اور عید کا موقع آیا، اس وقت عزت ہوئی، کسی نے 500 دیا، کسی نے 200 دیا، کسی نے 1000 دیا، اور وہ بھی ماہ رمضان گزرنے کے بعد پورے 11 ماہ سنایا جائے گا۔ صاحب تمہیں یاد ہے، آپ کو یاد ہے میں نے اس ماہ رمضان میں جو ابھی گزرا میں نے 1000 دیا تھا، پورے 11 ماہ سنایا جائے گا۔ سنا کے ذلیل کرتے ہیں، خار کرتے ہیں، اس کی جیسے کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ اصل میں ہم نے قرآن کی عزت نہیں کی، بس میں یہی کہوں گا، بات ختم کہ قرآن کی عزت اس وقت ہوگی جب ہم قرآن پڑھنے والے پڑھانے والوں کی عزت کریں گے۔ اللہ کے بندو، یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، دنیا کا مال، دنیا کے کاروبار سب کچھ یہی رہ جائے گا، کھیتی باڑی سبھی کچھ یہی چھوٹ جائے گی۔ تیرے ساتھ کیا جانے ہیں؟ تیرے اعمال جانے ہیں، میرے ساتھ میرے اعمال جائیں گے۔ دنیا کا کیا ہے؟ یہ لباس ہے جو پہن کر ہم بسیطہ کر دیتے ہیں، کھا کر ہم فنا کر دیتے ہیں، اور تیسرا جو ہم اللہ کے بینک میں جمع کروا دیتے ہیں، ہمارا صدقہ، ہماری زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں دیا ہوا خیرات، یہ ہمارا آخرت کے لیے ذخیرہ بنتا ہے۔ یہ ہمارے لیے اصل معنوں میں آخرت کا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا۔ اور آج اگر مساجد میں مدارس میں اعلان کر دیا جائے کہ مسجد میں مدارس میں فلاں کام کروانا ہے، کہ کسی کی جیب سے روپیہ نہیں نکلے گا، جو نکالے گا وہ دکھائے گا کہ میں نے 500 دیا ہے، 1000 دیا ہے۔ ہاں اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں اٹھ کر دوں گا، مجھے دیکھتے ہوئے دوسرے آدمی بھی دیں گے، تو وہ ریاکاری میں نہیں آئے گا۔ اس کی نیت یہ ہے کہ دوسرے آدمی بھی دیں گے، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ ریاکاری وہ ہے کہ لوگ اسے کہیں سمجھے، اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے لوگ سخی کہیں واجبہ اس نے 1000 روپیہ دیا مسجد کو۔ اگر نیت یہ ہے تو بیکار ہے۔ پہلے تو کسی کی جیب سے دیکھیں گے، جیب میں جو سب سے چھوٹا نوٹ ہوگا وہی نکلے گا۔ گھر میں اگر اچانک پنکھا سڑ گیا ہے، 4000 5000 کیوں نہیں لگتے، اسی وقت آئے گا یا دوسرے دن آ جائے گا، ادھارے لینے پڑے وہ بھی لے لیں گے۔ کیوں؟ گھر کا کام ہے نا، مساجد کا کام، مدارس کا کام آ جائے، جی بس میں تو صرف 1000 روپے دے سکتا ہوں یا 500 ہی دے سکتا ہوں، بس اتنی میری ہمت ہے، بس جو ہے گھر کا کام، اللہ نہ کرے چھت گر جائے، ہوگا نہیں، فوراً ہوگا۔ گھر کی باتھ روم کی ٹوٹی ٹوٹ جائے وہ بھی فوراً آئے گی۔ مساجد کی کئی دنوں تک ٹوٹی رہ جاتی ہیں، کسی کو اللہ توفیق نہیں دیتا۔ یہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنی جیب سے نکال کے ٹوٹی لے آئیں۔ کیا ہے یہ؟ مال ہے، دنیا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ تیرے پچھلے کھائیں گے، لائی جھگڑے کریں گے، بس یہی ہے۔ یہ ماہ رمضان کی قدر کیجئے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محبوب نے تو فرمایا کہ جو صحیح معنوں میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے روزوں کی بس کیا ہی کہنے، ہم نے منہ بند کیا ہوا ہے۔ گالیاں، چغلی، غیبت، فریب، کاروبار میں دھوکہ، سبھی کچھ چل رہا ہے۔ ایسے روزوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ روزے کا اجر چاہیے تو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، غیبت، چغلی، فریب، یہ سبھی کام جو شریعت کے خلاف ہیں چھوڑنے پڑیں گے، تبھی کل قیامت والے دن روزوں کا اجر ملے۔ روزے دار، اس کے منہ سے جو مہک آتی ہے، کس چیز کی مہک آتی ہے؟ پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے سمیل آتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کستوری سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار، اور روزے دار کو 2 خوشیاں ملے گی۔ ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، بڑا ہی خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی تب ہوگی جب اللہ سے ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی، اپنے روزوں کا اجر لے گا۔
اور ہماری ماہ رمضان میں روٹین یہ ہوتی ہے کہ کچھ تو ساری رات کھاتے پیتے رہے، سحری نہ کھائی، 11-12 بجے سو گئے، 1 بجے سو گئے، حالانکہ محبوب نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے، فإن فی السحور برکۃ، چاہے کھجوری کھا لو، پانی تک پی لو، یہ نہیں ساری رات جاگتے رہے، سحری کا وقت آیا سوئے رہے، صبح اٹھے جی میرا روزہ ہے، روزہ تو ہو گیا لیکن برکت نہیں ہے۔ محبوب نے کیا فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، سحری کھایا کرو۔ اور افطار کے لحاظ سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک روزے کو جلد افطار کریں گے، یعنی کہ جیسے ہی ٹائم ہوا روزہ افطار کر لیا۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احب عبادی الی اعجلہم فطرہ، کہ میرے بندوں کا بہترین عمل جو مجھے پسند ہے کہ وہ روزے کو جلد افطار کرنا ہے۔ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوا روزہ افطار کر لیا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سوالات اٹھتے ہیں، قاری صاحب، مولانا صاحب، بڑے سوال کیے جاتے ہیں، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ میں نے بھول کر کھا لیا، اب کیا کروں، میرا روزہ ہے بھی یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نسی احدکم فاکل او شرب فلیتم فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھول کر کھا لے یا پی لے اس کو چاہے فلیتم، کہ اپنے روزے کو پورا کرے، فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، اللہ تعالی نے اس کو کھلایا پلایا، جان بوجھ کے نہیں، بھول کر کھا لے یا پی لے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ کتنی رعایت ہے دین میں، اور کون کون سی رعایتیں چاہیے بتلاؤ؟ جان بوجھ کے کھاؤ گے پیو گے تو روزہ ٹوٹ گیا، دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن اگر بھول کر کھا پی لیا تو اللہ تعالیٰ کھلائے گا پلائے گا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ اور یہ ماہ رمضان اسی کی بھی فضیلت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم جب شیاطین کو بند کر دیا گیا، جکڑ دیا گیا، تو ہم یہ برے اعمال کیوں کر رہے ہیں؟ بتلاؤ، غور کرو، کیوں، کس لیے؟ کبھی سوچا ہے کہ ماہ رمضان میں شیاطین کو تو بند کر دیا گیا ہے، تو ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، فریب ایک دوسرے کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ماہ رمضان میں بھی جاری ہیں، شیاطین بند ہیں، تو پھر یہ کس لیے؟ وجہ یہ ہے کہ 11 ماہ شیطان نے ہمیں الٹے راستوں پہ لگائے رکھا، ایک ماہ میں کیسے ہماری تربیت ہو سکتی ہے؟ اور تربیت وہی اپنی کر سکتا ہے جو صحیح معنوں میں دوسرے ماہ میں بھی، دوسرے مہینوں میں بھی شریعت کے خلاف جو کام ہے ان سے بچتا رہے گا۔ شیاطین ان کو بند کر دیا گیا، تو پھر یہ کیوں لڑائیاں جھگڑے فریب جھوٹ کس لیے؟ غیبتیں کس لیے؟ چغلیاں کس لیے؟ یہ تو شیاطین کا کام ہے نا، وہی کرواتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹکاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی پہ آ جاؤ، جہنم والے راستے پہ آ جاؤ، وہ تو اب بند کر دیے گئے ہیں۔ ہماری شیطان نے ایسی پریکٹس کروا دی ہے 11 مہینوں میں کہ اب ہمیں اس ماہ میں غیبتیں چغلیاں ان سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔
گانے بھی اسی طرح چل رہے ہیں، فلمیں بھی چل رہی ہیں، ڈرامے بازیاں بھی چل رہی ہیں، ہر وہی کام کیا جا رہا ہے جو 11 ماہ میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ شیطان نے ہمیں ایسے راستے پہ لگا دی ہے، اب ان سے بچنا ہمارے لیے محال بن چکا ہے۔ جو عام مہینوں میں ان برے اعمال سے بچتا رہے گا، غیبت، چغلی، جھوٹ سے، وہی اصل میں صحیح معنوں میں روزے کی قدر کرتا ہے، وہی اس کی فضیلت کو جانتا ہے، اور صحیح معنوں میں اسی کو اجر ملے گا ماہ رمضان کے روزوں کو۔ کیونکہ محبوب نے واضح طور پہ فرما دیا، جو جھوٹ بولتا ہے، شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، اس کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کے روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس ماہ کی قدر کیجئے، تربیت صحیح معنوں میں اپنی کروا لیجئے۔ اس ماہ میں علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، سیکھو ان سے کچھ۔ ماہ رمضان میں سخاوت آ جاتی ہے، ہر آدمی کے دل میں سخی بن جاتا ہے، صدقات و خیرات زیادہ کرتا ہے۔ کیوں؟ جب آدمی انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے نا، تو دوسروں کی بھوک پیاس کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہماری کنڈیشن ایک ماہ میں یہ بن چکی ہے کہ جن کے پاس پیسہ روپیہ نہیں ہے وہ تو پورے سال بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ بھوک پیاس دوسروں کی اس وقت قدر ہوتی ہے جب خود پر بیتتی ہے۔ ماہ رمضان میں ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں نا، ہمیں قدر ہو جاتی ہے تو ہم اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ عام دنوں کی نسبت ماہ رمضان میں ہم اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کی فضیلت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنڈیشن یہ تھی کہ آپ ہر ماہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، لیکن جب ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی تیز رفتار میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاتے۔ عام روٹین میں بھی، عام دنوں میں بھی، عام مہینوں میں بھی خرچ کرتے محبوب پیغمبر، لیکن ماہ رمضان میں تیز رفتار، آندھی سے بھی تیز رفتار میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ یہ ماہ رمضان کی فضیلت، قدر صحیح معنوں میں کیجئے۔ قیام اللیل، روزے، نمازیں، چھوڑیے یہ فضول کام۔ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، ہر کسی نے چلے جانا ہے۔ سنتے ہیں روزانہ کبھی کسی کا اعلان ہو رہا ہے، کبھی کسی کا فلاں بن فلاں فوت ہو گیا، آج فلاں کی بیٹی، آج فلاں کی بیوی، آج فلاں کی ماں، فلاں فلاں فوت ہو گئے، اتنے بجے جنازہ ہے، جاتے ہیں جنازہ پڑھتے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے کہ کل ایسا دن بھی آ سکتا ہے کہ ہماری چارپائی سامنے ہوگی، نہیں عبرت پکڑتے۔ اس وقت ہمارے دل میں خوف آتا ہے کہ ہم نے بھی مر جانا ہے، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، نیک عمل کر لیتے ہیں، فلاں کر لیتے ہیں، فلاں کر لیتے ہیں، لیکن اسی وقت کے لیے خوف آتا ہے، بعد میں ختم۔ اگر صحیح معنوں میں خوف ہوتا تو ہم صحیح معنوں میں خوف ڈرتے ہوئے اپنے ہر وہ برے کام چھوڑ دیتے جو ہم اپنی زندگی میں پہلے کر رہے ہوتے۔ کوئی کام نہیں چھوٹتا، فریب بھی اسی طرح جاری ہے، جھوٹ بھی، غیبت بھی، چغلیاں بھی، شریعت کے خلاف ہر وہ کام ہو رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ عبرت نہیں لیتے۔ اگر عبرت پکڑتے، موت کا ڈر ہوتا، قیامت کا ڈر ہوتا، تو ہم یہ برے اعمال کبھی نہ کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ۔